तुम कव्वे को हलाल समझते हो, क्या इल्जाम दिया? हमने कहा ये बात तो तुमने भी लिखी है, तुमने भी लिखी है। अच्छा, इन लिखता है असल अशिया में तहारत है हत्ता के खिंजीर में भी। फतावा रिजविया का हवाला दिखाओ, फतावा रिजविया का हवाला असल अशिया में तहारत है हत्ता के खिंजीर में भी, गालबन जिल्द नंबर 5 है, जिल्द 4। किसको पाक लिखा है? हत्ता कहता है खिंजीर भी पाक है, इसलिए कि खिंजीर बनता है मनी से, मनी बनती है खून से, खून बनता है ग़िज़ा से, ग़िज़ा बनती है अनासिर अरबा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो सैयद आला हज़रत रहमहुल्लाह के ऊपर एक एतराज़ का जवाब है। सैयद आला हज़रत रहमहुल्लाह की एक फ़िक़ही इबारत के ऊपर वहाबी मौलवी अबू अयूब साहब ने एतराज़ किया, और ग़ालिबन वो फतावा रशीदिया के जो एक फ़तवा है, उनके गुरु रशीद अहमद कव्वा खानी ने फतवा दिया था कि कव्वा खाना हलाल है, कव्वे का खाना सवाब है। तो उस फतवे के जवाब में बतौर इल्ज़ाम उन्होंने सैयद आला हज़रत रहमहुल्लाह के ऊपर एक इतराज़ किया और ये कहा कि फतवा रिज़विया शरीफ के अंदर इन्होंने लिखा, यानी सैयद आला हज़रत रहमहुल्लाह की तरफ निस्बत करके कहा कि इन्होंने लिखा कि अशिया के अंदर जो असल है वो तहारत है, हत्ता कि खिंजीर में भी। हालांकि पूरे फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर सैयद आला हज़रत रहमहुल्लाह की ये इबारत जिस तरह मौलवी मौसूफ ने बयान की है, ये पूरे फतावा रिज़विया शरीफ में नहीं है। सैयद आला हज़रत रहमहुल्लाह ने उसूल ज़रूर लिखा है, जिस तरह के देवबंदियों ने भी लिखा है, वहाबियों ने भी लिखा है, और थानवी साहब ने भी अपनी कुतुब के अंदर ये उसूल लिखा है, अन्नल असला फिल अशिया तहारतुन, के अशिया के अंदर जो असल है वो तहारत है। और फिर सैयद आला हज़रत रहमहुल्लाह ने ये उसूल ये अपनी तरफ से नहीं लिखा, बल्कि फ़िक़ा की किताब अल हदीका से जिल्द नंबर 2 से ये उसूल नकल किया है। फिर आला हज़रत रहमहुल्लाह ने ये इस उसूल की वजाहत फरमाते हुए फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ को अपनी असल के एतबार से पाक पैदा किया है, उसे पलीत पैदा नहीं किया। फिर फरमाते हैं, ये जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 500 है, जहाँ से इस बंदे ने ये एतराज़ किया कि आला हज़रत ने मनी, खून, पेशाब और शराब को पाक लिखा है। वो इबारत यहाँ पर जो आला हज़रत रहमहुल्लाह ने ये उसूल नकल किया कि अन्नल असला फिल अशिया तहारतुन, के अशिया के अंदर जो असल है वो तहारत है। फिर आगे आला हज़रत रहमहुल्लाह फरमाते हैं, व इन्नमा निजासत व आरिदतुन फासिलुल बौल माउन ताहिरुन, निजासत फिर बाद में लहक होती है, और फरमाते हैं कि जो पेशाब की असल है वो पाक पानी है। वकदालिक दमु वल मनीजु वल खमरु असीरुन ताहिरुन, फरमाया इसी तरह मनी हो गई, खून हो गया और शराब हो गई, ये पाक रस है, ये पाक पानी है। अब ये इबारत उसने नकल की, हालांकि आला हज़रत रहमहुल्लाह ने ये इबारत उसूल की तशरीह करते हुए लिखी है। फरमाते हैं कि अशिया के अंदर जो असल है वो तहारत है, यानी अपनी खिलकत के एतबार से, अपनी पैदाइश के एतबार से जो असल होती है वो तहारत होती है। अब पेशाब है, इंसान पानी इस्तेमाल करता है तो पेशाब बनता है। अब पानी ये अपनी असल के एतबार से क्या है, पाक है, हलाल है, हर बंदा इस्तेमाल करता है। क्या वहाबी इस्तेमाल नहीं करते, या मौलवी अबू अयूब साहब इस्तेमाल नहीं करते? इसी तरह खून हो गया, यह अपनी असल के एतबार से पाक है, ग़िज़ा से बनता है। क्या मौलवी अबू अयूब साहब ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते? वो खिंजीर खाते हैं या कोई हराम चीज़ खाते हैं, वो भी यही ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, रोटी इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, तो फिर खून बनता है। और मनी जो है ये खून से बनती है, हर किसी को पता है ग़िज़ा से बनती है। अब ग़िज़ा अपनी असल के एतबार से पाक है। और फिर आगे फरमाते हैं शराब भी अपनी असल के एतबार से पाक है इस उसूल के तहत। वो किस तरह शराब बनती है? अंगूर से। क्या अंगूर हराम है? किसी के नज़दीक भी अंगूर खाना हराम नहीं है, वहाबी भी खाते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी भी खाते हैं। तो वही अंगूर जब शराब बन गए, वही हलाल ग़िज़ा जब खून बन गई, मनी बन गई, तो वही पाक पानी जो बंदा इस्तेमाल करता है जब पेशाब बन गया, तो अब उसका हुक्म भी बदल गया, तो अब वो निजासत बन गई। यही बात आला हज़रत रहमहुल्लाह ने आगे की है। अब इसने खियानत का मुज़ाहरा करते हुए इतने तक इबारत पढ़ी कि वकदालिक दमु वल मनीजु वल खमरु असीरुन ताहिरुन, कि इसी तरह खून हो गया, मनी हो गई और शराब हो गई, ये पाक रस हैं। इतने तक इबारत पढ़ के इसने आगे छोड़ दी।
آگے جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے عبارت لکھی ہے وہ اس کی خیانت کا پردہ چاک کر رہی ہے، اس کے کذاب ہونے کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے کہ اس نے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی آدھی عبارت کو نقل کیا، آدھی کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں تک تو عبارت کی، اگر یہاں تک عبارت کو پڑھیں گے، لوگوں کے سامنے رکھیں گے، ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ پیشاب ہو گیا، خون ہو گیا، منی ہو گئی، شراب ہو گئی، یہ پاک ہے۔ لیکن جو آگے عبارت ہے اعلیٰ حضرت کی وہ نہیں پڑھی اس نے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ثم اردت النجاست، یہ اشیاء پیشاب ہو گیا، منی ہو گئی اور خون ہو گیا، شراب ہو گئی، یہ اپنی اصل کے اعتبار سے تو پاک ہیں جیسے میں نے بتایا۔ ثم اردت النجاست، پھر نجاست انہیں بعد میں لحق ہوئی، جب وہی غذا جو حلال تھی بندہ استعمال کرتا ہے جب پیٹ میں چلی گئی، اب وہ گوبر بن گئی، پیشاب بن گئی، وہ منی بن گئی، خون بن گئی، اور وہ شراب جو پہلے انگور تھے وہ انگور جب اب شراب میں منتقل ہو گئے تو اب اس کا حکم بھی بدل گیا، اس کے اندر سکر آ گیا، نشہ آ گیا، تو اب اس کا حکم بدل گیا، وہ اب نجاست والا ہو گیا، نجاست لحق ہو گئی۔ ثم اردت النجاست، نجاست بعد میں لحق ہوئی ان کو۔ اب یہ عبارت اس ابو ایوب کذاب نے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی چھوڑ دی تاکہ لوگوں کو غلط تاثر ملے کہ ان کے اعلیٰ حضرت صاحب نے بھی تو شراب کو، پیشاب کو، منی کو پاک لکھا ہے، حالانکہ اس طرح کی کوئی عبارت اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کہیں بھی مطلقاً منی ہو گئی، شراب ہو گئی، پیشاب ہو گیا، خون ہو گیا، ان کو یہ پاک لکھا ہو۔ اعلیٰ حضرت تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے پاک ہے، نجاست ان کو بعد میں لحق ہوتی ہے، جیسا کہ تھانوی صاحب نے اپنی کافی کتب کے اندر، ایک حوالہ میں دے دیتا ہوں، معمولات یومیہ کے اندر اس کا ترجمہ مولوی عاشق علی میٹھی نے کیا ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ انسان کی جو اصل ہے وہ ناپاک پانی ہے، انسان بنتا ہے یہ منی سے بنتا ہے۔ یہ آسانی کے لیے، یہ مثال سمجھانے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں، مولوی ابو ایوب صاحب کے جو باپ ہیں وہ ان کی ماں کے پاس گئے، انہوں نے ہم بستری کی، اب ہم بستری کے دوران وہ جو ناپاک نطفہ ہے پانی کا وہ ان کی ماں کے رحم کے اندر گیا، پیٹ کے اندر گیا، تو وہاں سے پھر مولوی ابو ایوب صاحب کی تخلیق ہوئی۔ اب انسان اپنی اصل کے اعتبار سے، مولوی ابو ایوب صاحب اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ناپاک نطفے سے بنے، اب وہی ناپاک نطفہ جب یہ بڑا ہو گیا اور اس کو غسل دیا گیا، وضو کیا، تو اب وہ ایک اعتبار سے پاک ہو گیا، تو اب جب وہ پاک ہو گیا تو مسجد میں بھی آ سکتا ہے، حالانکہ حالت جنابت والا آدمی، جنبی آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مولوی ابو ایوب صاحب اپنی اصل کے اعتبار سے، تھانوی صاحب کے بقول اپنی اصل کے اعتبار سے حرام نطفے سے، منی سے پیدا ہوئے ہیں، یہ پھر کیسے مسجد میں آ گئے؟ یہ قرآن پاک بھی ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ جنابت والا آدمی جس کے ساتھ یا جس سے منی کا خروج ہوا ہے وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو اب جو عین منی سے بنا ہے، جس کی تخلیق منی سے ہوئی ہے، وہ کیسے ہاتھ میں قرآن پاک پکڑ سکتا ہے؟ اب یہی چیز اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ اپنی اصل کے اعتبار سے چیزیں پاک ہیں، بعد میں ان کو نجاست لحق ہوئی، ان کا حکم بھی بدل گیا۔ یہ چونکہ بغض اعلیٰ حضرت کے اندر مبتلا ہیں اور انہوں نے ہر چیز کو اپنے لیے حلال ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے کہیں سے کھانے کا سبب یہ بن جائے، چونکہ یہ کوے کی حلت کا بھی انہوں نے فتویٰ دیا ہے اور یہ کوہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی انہوں نے کہا کہ لگے ہاتھوں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، یہ عبارت لے کر یہ چیزیں بھی اپنے لیے حلال سمجھ لیں۔ یہ جتنی بھی کوشش کریں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی عبارت سے ان کے لیے یہ راستہ صاف نہیں ہوتا، وہ اس لیے کہ صفحہ نمبر 476 کے اوپر، یہی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 476 کے اوپر سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ایک اصول نقل کیا، لا یلزم من الطہارۃ الحل، فرمایا کہ طہارت سے حلال ہونا لازم نہیں آتا، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز پاک ہو وہ حلال بھی ہو، جو چیز پاک ہو وہ کھائی بھی جا سکے، جس طرح کے انسان پاک ہے، اب انسان کے گوشت کا کھانا جائز نہیں ہے۔ یہی معاملہ دیگر معاملات کے اندر آپ لے سکتے ہیں، یہی بات کہ کوئی بھی چیز وہ طاہر ہے، پاک ہے، تو اس سے حلال ہونا لازم نہیں آتا۔ یہ تو تھا سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی عبارت کے اندر جو وہابی مولوی ابو ایوب نے خیانت کی ہے اور جھوٹ بولا ہے، اس کی خیانت کا پردہ چاک اور اس کے جھوٹ کا اظہار ہے کہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ اس نے کتنا بڑا جھوٹ بولا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے اوپر۔
یہ میرے پاس کتاب ہے امداد المشتاق تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر اس کا 100 ہے، اور یہ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور سے چھپی ہے۔ اس کے اندر ان لوگوں کا کام چونکہ حرام چیزیں کھانا ہوتا ہے، یہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ہم کھیر استعمال کرتے ہیں 11ویں کی اور حلوہ کھاتے ہیں۔ جی الحمدللہ اللہ رب العزت نے پاک چیزیں، حلال چیزیں، یہ طیب چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ ان کے لیے چونکہ ناپاک چیزیں ان کے حصے میں آتی ہیں، گوبر پخانہ ان کے حصے میں آتا ہے۔ یہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 100 کے اوپر، فرمایا کہ ایک موحد سے لوگوں نے کہا کہ اگر حلوہ و غلیظ ایک ہیں تو دونوں کو کھاؤ۔ انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گھو کو کھا لیا، یعنی گوبر کو، پخانے کو کھا لیا، اور پھر بصورت آدمی ہو کر حلوہ کھایا۔ اب یہ صفحہ نمبر 100 کے اوپر تھانوی صاحب نے یہ عبارت لکھی ہے، امداد المشتاق مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہے، اور تھانوی صاحب نے یہ عبارت لکھی ہے۔ اب گوبر ہو گیا، پخانہ ہو گیا، پیشاب ہو گیا، خنزیر ہو گیا، کوا ہو گیا، اور ہر وہ حرام چیز جس کو شریعت مطہرہ نے ناجائز کہا، یہ حضرات اس کو اپنے لیے کھانا ثواب اور حلال سمجھتے ہیں۔ جب یہ چیزیں ان کے لیے حلال ہیں تو پھر انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی عبارت کے اندر تحریف بھی کرنی ہے، خیانت بھی کرنی ہے، لوگوں کو جھوٹ بول کر غلط تاثر بھی دینا ہے کہ ان کے اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، حالانکہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی عبارت سے قطعاً کوئی بھی اردو پڑھنے والا شخص بھی دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ جب وہ اعلیٰ حضرت کی پوری عبارت کو پڑھے تو پھر اس سے یہ بات مخفی نہیں رہتی کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے یہ عبارت لکھی ہو۔ بالکل قطعاً اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے یہ عبارت نہیں لکھی۔ یہ مولوی ابو ایوب صاحب وہابی کی بہت بڑی چالاکی ہے، جھوٹ ہے، اس کی خیانت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی خیانتوں سے، مسلمانوں کو ان کے جھوٹ شر سے محفوظ فرمائے۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔